شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں دامت برکاتہ العالیہ محتمم و شیخ الحدیث جامعہ مدنیہ جدید لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت طلباء کرام سے آخری حدیث کا درس دیں گے اور طالب العلم ان کے سامنے حدیث کی عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد درس شروع ہوگا۔ یہ کھڑے ہوئے حضرات سے التماس ہے، درخواست ہے، پیچھے چلے جائیں، یہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بنا لیں تو زیادہ مفید ہوگا۔ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بخاری شریف جیسی عظیم کتاب کا درس سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ کھڑے ہوئے دوستوں سے ایک بار پھر التماس کروں گا کہ جگہ بنا کر بیٹھ لیں، دل جمی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ درس بخاری سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجاهد. حدثنا الشيخ الأستاذ المفتي سلطان أحمد رحمه الله تعالى والشيخ الأستاذ المولوي محمد إسحاق لغاري حفظه الله تعالى كلاهما عن الشيخ المفتي محمود رحمه الله تعالى عن الشيخ المدني رحمه الله تعالى والشيخ فخر الدين مرادبادي رحمه الله تعالى عن الشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد القمقوهي رحمه الله تعالى كلاهما عن الشاه عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبو طاهر البردي رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منه إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد، آپ حضرات کے سامنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے نام سے جو مشہور ہے اس کی آخری حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ اس آخری حدیث میں
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آخری اور سب سے بڑی عدالت کا ذکر فرمایا ہے، جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میدان حشر میں لگے گی اور اس میں وزن اعمال ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے شروع میں کتاب الایمان ذکر فرمایا۔ یہ روشنی بند کر دی، روشنی میری رحمت کر دے۔ اور کتاب الایمان لا کر یہ بتایا کہ اس کے بعد جتنا کچھ آپ نے آگے پڑھنا ہے اور اس سے پہلے جو فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں وہ سارا کا سارا تب معتبر ہوگا جب ایمان ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر طالب علم نہیں ہو سکتا اور استاد نہیں ہو سکتا۔ طالب علم سے مراد اس علم کا طالب اور استاد سے مراد وہ علم بتانے والا جس کے نتیجے میں دنیا کی خیر و برکت بھی نصیب ہو جائے اور آخرت کی فلاح بھی نصیب ہو جائے۔ علم سے مراد یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اور علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، اس کو مجازاً علم کہہ دیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے وہ علم کہلاتا ہے۔ ایک چیز انسان سیکھتا ہے، اس کی معلومات ہو گئی تو یہ بھی علم ہے، لیکن حقیقتاً جو علم کی تعریف ہے وہ یہ چیزیں ان پر وہ صادق نہیں آتی، کیونکہ یہ جتنے علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی ورکشاپ میں گاڑی کے پرزے بنانے سیکھتا ہے، ایک آدمی اس سے بڑی ورکشاپ میں ہوائی جہاز کے پرزے بنانے سیکھتا ہے، ان کو لگانا سیکھتا ہے، انہیں فٹ کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بحری جہاز کے پرزے بنانا سیکھتا ہے، ایک ٹینک اور توپ اور میزائل کے بنانا سیکھتا ہے، انہیں لگانا سیکھتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت محنت کی ہے اس نے، بڑے محنت سے ان چیزوں کو سیکھا اور معاشرے میں ایک مقام اس نے حاصل کیا، لیکن کوئی بھی اسے عالم نہیں کہتا، اسے ماہر کہتے ہیں، اسے فن کہتے ہیں کہ اس نے ایک فن سیکھ لیا، ایک ہنر سیکھ لیا تو وہ ہنرمند ہے، ماہر ہے، عالم نہیں۔ پھر ہنرمندوں کے درجے ہیں۔ ایک ہنرمند وہ ہوتے ہیں جو رکشہ کا ورکشاپ ہے اس کا، ایک ہے موٹر سائیکل کا ورکشاپ ہے، ایک ہے سائیکل کا ورکشاپ ہے۔ وہ نچلے درجے کا ہنرمند ہے، وہ اونچے درجے کا ہنرمند ہے، لیکن ہے ہنرمند، عالم نہ یہ ہے نہ عالم وہ ہے۔ تو علم تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ علم سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے علم نہیں ہے۔ علم حقیقی اعتبار سے کیا چیز ہوتی ہے؟ علم ہے کیا چیز؟ علم وہ کہتے ہیں ہوا نور مقتبس من مشکات النبوہ۔ علم وہ نور ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر صحابہ کے سینوں میں جو منتقل ہو، وہ ہے علم۔ وہ ایک نور ہے جو مشکات نبوت سے اقتباس کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، اور وہ ایسے لیا گیا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضری دی
اور آپ کی باتیں سنی اور ان کو محفوظ کیا، وہ آپ صحابہ کے قلوب میں منتقل ہو گیا نبی علیہ السلام کے طلب اثر سے. یہ ہے علم. پھر صحابہ سے وہ علم منتقل ہوا تابعین کے سینوں میں، اور تابعین سے منتقل ہوا ان کے شاگردوں کے، صالحین کے سینوں میں منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک جو طالب علم بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی سند پڑھی ہے. یہ اس علم کا انتہائی مضبوط بنیاد ہے کہ کسی علم کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کر سکتا. یہ جو علوم نبوی ہیں قرآن اور حدیث کے، فقہ کے، اس میں طالب علم اب سے لے کر 1400 سال تک کے اپنے اساتذہ کی فہرست بیان کر سکتا ہے. ابھی جو فہرست پڑھی گئی، حدیث پڑھی ہے، حدیث سے پہلے سند پڑھی ہے، اس میں اپنے استاد سے لے کر 1400 سال تک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان جتنے استاد آتے ہیں سب کے اسماء گرامی پڑھے گئے آپ کے سامنے. ایسا علم دنیا میں کہاں ہے بھائی؟ یہاں تو اگر آپ میں سے کسی سے کوئی پوچھے کہ اپنے والد کا نام بتاؤ تو دھڑلے سے ہر ایک بتا دے گا. پھر کہے گا دادا کا بتا دو، وہ بھی بتا دے گا. لیکن پردادا کا اگر پوچھے تو کوئی بتائے گا، اکثریت نہیں بتا سکتی. اور اگر پردادا سے اگلے دادا کا پوچھ لیں تو اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اس کا نام کیا ہے. تو یہاں تو اپنے استاد کا علم، استاد کے استاد کا علم، استاد کے استاد کا استاد کا علم، سب کا علم اور اسماء گرامی بیان ہوئے. یہ ایک ایک حدیث، صرف یہی حدیث نہیں، ایک ایک چھوٹی بڑی ہر حدیث اسی طرح سند کے ساتھ محفوظ ہے، اور 1400 سال میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں. کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اسی طرح محفوظ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک محفوظ ہے، ایک زبر زیر کا اس میں فرق نہیں آیا. اسی طرح یہ بھی محفوظ ہے. یہ اس لیے محفوظ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تو تفسیر بھی محفوظ رہنی ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا محدثین کے ذریعے، اور قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی اللہ نے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چنانچہ آج تک کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، اور کتاب اللہ کی تفسیر جو حدیث ہے بھی محفوظ ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ حدیث لائے، اور اس سے پہلے حضرت امام بخاری سب سے پہلے کتاب الایمان لائے کہ ایمان لاؤ پھر یہ فائدہ ہوگا. ایمان لاؤ، ایمان پہلے ہوگا تو کتاب الصلاۃ کا فائدہ ہوگا. ایمان پہلے ہوگا تو کتاب الصوم کا فائدہ ہوگا. ایمان پہلے ہوگا تو معاملات کے باب کا فائدہ ہوگا. ایمان پہلے ہوگا تو کتاب الحدود کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا. منہ سے چپکائیں گے تو بول نہیں سکوں گا، ہلتا بھی تو ہے آدمی، ایسے ٹکرا ہے. بس فاصلے پر رکھیے. آواز تو بہت آ رہی ہے سب کو بھائی، آواز سب کو پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے. تو علم جو ہے کتاب الایمان، ایمان ضروری ہے. ایمان ہوگا تو حدود، ایمان ہوگا تو عدالت لگے گی، ایمان ہوگا تو سزا نافذ ہوگی، ایمان ہوگا تو سزا سے بری قرار دیا جائے گا کہ یہ بری ہے یا مجرم ہے. لیکن سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک جدت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ جب کتاب الایمان ذکر کیا تو اس سے پہلے وحی کا باب ہے، اور وحی کا باب لا کر اس نے وحی کا ذکر کیا. اور یہ اس لیے کیا کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ عقل کے زور پر کرتا ہے، اور عقل ایسی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے اور بڑی کمال کی چیز ہے. لیکن اس کمال کی چیز سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری عقل تیز ہے لہذا میں ہر مسئلہ اپنی عقل سے حل کر سکتا ہوں. لیکن یہ دھوکہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں لائے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، لیکن ایمان وہی معتبر ہوگا
جو وحی سے ثابت ہوگا. اگر کوئی ایمان دوسری قسم کا لے آئے گا جو وحی سے ثابت نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہو سکتا. اگر قادیانی کوئی نیا ایمان لے آئیں جیسے کہ لائے ہوئے ہیں اور وہ کہیں کہ یہ ایمان ہے، وہ ایمان نہیں، کیونکہ وہ وحی سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی منکر حدیث اور معتزلی، اس دور کے جدید معتزلی جن کو نیچری بھی کہتے ہیں، یہ نماز کا کوئی نیا طریقہ بتا دیں کہ نمازیں تو 3 ہیں یا نمازیں تو 2 ہیں اور 5 نہیں ہیں اور وجہ یہ ہے، تو یہ اپنی عقل سے گھسیٹ کر ایک بات کر رہا ہے، تو فرمایا کہ مسترد ہوگی، کیونکہ یہ محض اس کی اپنی عقلی کی ایک اختراع ہے، اس کی وحی سے تائید نہیں ہے. تو وحی سے تب تائید ہوگی تو معتبر ہوگی، ورنہ معتبر نہیں. اور عقل پر انحصار کرنا ایک حد تک صحیح ہے، لیکن عقل پر مکمل انحصار کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ اگر غور کیا جائے تو عقل بیچاری تو بہت ہی محتاج ہے. اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں، آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں جو یا گلی میں جو گھر ہے، کہ یہ گلی میں ہو کیا رہا ہے اور بلب کتنے لگے ہوئے ہیں اور بلب جل رہے ہیں یا بند ہیں، تو یہ عقل پتہ نہیں چلا سکتی. اس کا عقل آنکھ کھولے گی. آنکھ کھل گئی اور آنکھ نے بتایا دیکھ کر کہ اتنے بلب ہیں، اتنے سفید رنگ کے اور اتنے پیلے رنگ کی لائٹ دے رہے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے لوگوں کے سر ننگے ہیں اور اتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں اور پگڑیاں ہیں. تو یہ عقل کو پتہ تو چلی یہ بات، لیکن اس بیچاری عقل کو کیسے پتہ چلی؟ آنکھ کے ذریعے. آنکھ کے بغیر وہ معلوم کر ہی نہیں سکتی، بالکل اپاہج ہے، لولی لنگڑی ہے، اس کی بے ساکھی ہے. اسی طرح عقل یہ معلوم کرنا چاہے کہ کیا بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیا اسپیکر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو فوری طور پر کان حرکت میں آئے گا. اور کان جب سنے گا کہ آواز گونج رہی ہے اور پھیل رہی ہے تو کان عقل کو کہے گا کہ ہاں آواز چل رہی ہے. تو پھر عقل کہے گی کہ ہاں آواز چل رہی ہے اور بلند اور بجلی آ رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اب یہ کہ اس میں نمک تیز ہے یا نہیں اور مرچ ہے یا نہیں، اب یہ عقل معلوم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ عقل ہی تو معلوم کرتی ہے اور تو آنکھیں تو نہیں معلوم کرتی، نہ کان معلوم کرتے ہیں. کان تو عقل کو میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، اور پھر وہ عقل اس نتیجے میں پہنچتی ہے. اب جب آپ نے اسے چکھا ہی نہیں، عقل چاہتی ہے کہ اس کا ذائقہ معلوم کرنا ہے، تو عقل محتاج ہے زبان کی. عقل سے کہو کہ اللہ کی بندی یہ ہاتھ پاؤں سارے تیرے ہیں، تو ہاتھ کے ذریعے معلوم کر لے. اب ہاتھ کو آپ نے ڈبکی دے دی پلیٹ میں، انگلی ڈوبی ہوئی ہے، ذائقہ پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا. بلکہ ہاتھ عقل کو کہہ رہا ہے کہ تو بہت بے وقوف ہے، دماغ بھی درست ہے تیرا یا نہیں درست، مجھ سے یہ کام کیوں لے رہی ہے، زبان سے لے یہ کام. ہاتھ اس کو ڈانٹ دے گا الٹا عقل کو کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں اس کام کے لیے رہ گیا، زبان سے یہ کام لو. چنانچہ پھر وہ عقل بیچاری یوں پکڑ کے اسے جب زبان پہ رکھے گی تو اب اس کا ذائقہ عقل کو پتہ چلا کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا، اس میں مرچ ہے یا نہیں، مرچ ہے یا نہیں، خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے، اور کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ عقل کیسے پتہ چلائے گی؟ ناک کے ذریعے، قوت شامہ کے ذریعے. تو عقل اتنی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں کر سکتی بغیر ان حواس خمسہ ظاہرہ کے. حواس خمسہ باطنہ بھی ہیں، ان کے بغیر بھی نہیں کر سکتے، ظاہرہ کے بغیر بھی نہیں کر سکتی. تو جو اتنی بیچاری عقل جو ہے اتنی محتاج ہے، اس پر انحصار کرنا اور یہ کہنا کہ اس کے زور پر میں ساری چیزیں حل کر لوں گا، بھائی اس کے زور پر تو تم سالن کا ذائقہ معلوم نہیں کر سکتے، اس کے زور پر تو تم یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اور کتنی ٹھنڈی اور کتنی گرم ہے. اس کے لیے آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا، اور جب ہاتھ لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی گرم ہے اور کتنی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل پر انحصار نہیں کر سکتا انسان. تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہیں. اس نے انسان کی آنکھ بھی پیدا کی، اس نے اس کے کان بھی پیدا کیے، ان کی قوتوں سے بھی اور ان کی رسائی سے بھی وہ واقف ہے. عقل بھی پیدا کی، عقل کی صلاحیت سے بھی وہی واقف ہے.
کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کتنی نہیں. وہ انتہائی مہربان اور شفیق ہے، جیسے ماں باپ چھوٹے بچے پہ مہربان شفیق ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہلتا ہے بستر سے تو گر نہ جائے، اسے ادھر تک کے لگائیں گے ادھر لگائیں گے، اترنا چاہے گا تو اسے سہارا دے کر بڑے احتیاط سے اتاریں گے. پھر اگر وہ چلنا سیکھنے لگتا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے چلائیں گے اور سکھائیں گے اور پھر اس کا خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس ماں باپ سے بھی زیادہ بندوں پر شفیق اور مہربان ہے کہ عقل دی، لیکن اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ عقل اس حد تک کام کرے گی، اس کے آگے نہیں کرے گی. لہذا اللہ نے امت پر شفقت اور رحمت اور مہربانی کا معاملہ فرما کر انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ عقل کی رہنمائی بذریعہ وہی ہو جائے، اور وہ معاملات اور وہ امور جو عقل اپنے زور پر نہیں سیکھ سکتی وہ انسان کو سکھا کر آخرت میں دوبارہ جنت میں جانے کا اہل بن جائے. اس لیے یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو دین ہے جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہاں پر، یہ دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اسکول کالج یونیورسٹیوں میں چیزیں نہیں پڑھائی جا سکتی، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ انہیں پتہ ہے. اتنا ظلم ہے وہاں پر کہ اسکول کے کالج پروفیسر کو یہ مضامین معلوم نہیں ہے تو وہ شاگردوں کو کیا بتائے. تو اصل علوم وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے آئے، اور انبیاء علیہ السلام کے علوم اسکول کالج میں نہیں پڑھائے جاتے. وہ تو ہنر پڑھایا جاتا ہے، وہ ہم بھی پڑھاتے ہیں. ہمارے جامعات میں مدارس میں ہنر پڑھایا جا رہا ہے. کمپیوٹر کے ماہر بھی پیدا ہو رہے ہیں، حساب اور ریاضی کے ماہر بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور طب بھی پڑھائی جاتی ہے، اور حکیم بھی بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے حکیم ایسے نفس بات رکھتے ہیں اور مریض کا مزاج اور اس کے مزاج کے مطابق دوا تجویز کرتے ہیں. ڈاکٹر تو 10 ٹیسٹ کرا کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ تو صرف نفس کو چھو کر یہ سارے چیز بتاتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، کسی میڈیکل کالج میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. تو علوم نبویہ اور دینی مدارس یہ ہماری ترقی میں اس کا بنیادی کردار ہے. آج جو مسلمان ذلت سے گزر رہا ہے پوری دنیا میں، پاکستان کا نہیں ساری دنیا کا، وہ اس لیے کہ علوم نبویہ کو اسکول کالجوں سے نکال دیا گیا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں داخل بھی ہوں اور اسکول کالج کی سرپرستی بھی علماء ہی کریں، کیونکہ علماء ان سے بہتر چلاتے ہیں. یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہاں آپ کا، یہی مدرسہ اگر اسکول خدا نہ خواستہ ہو کوئی اس جیسا اور اس کا کوئی ہیڈ ماسٹر ہو، تو یہ اگر سال میں اس مدرسے کا 1 کروڑ میں خرچہ ہوتا ہے تو وہ کہے گا 5 کروڑ حکومت سے لے گا وہ. اور 5 کروڑ میں جو ہیر پھیر ہوتی ہوگی وہ بھی آپ کے تصور میں نہیں کیا ہوگی، پھر بھی وہ مدرسہ صحیح نہیں چلے گا. تو یہ روکھی سوکھی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اتنے کامیاب مدارس چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں. بر صغیر کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ دین کو ابھی تک اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہیں اور علوم نبویہ پہنچا رہے ہیں. ان علوم میں سارے علوم آتے ہیں، دنیاوی علوم بھی، دینی علوم بھی. سارا عدالتی نظام اس میں آیا ہوا. عدالتی نظام تو دنیاوی نظام ہے. یہ عدالت کو جا کر مرنے کے بعد قبر میں تھوڑی میں نے اور آپ نے لگانی ہے کہ وہاں ہم سزائے نافذ کریں گے. مرنے سے پہلے یہاں ہوں گی. یہ اس دنیا کے لیے. اسی طرح زمینوں کا سارا نظام اس میں موجود ہے کہ زراعت کے لیے کیا ہوگا، زرعی نظام میں کیا ہے، کیا طریقہ ہے، خرید و فروخت کے ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. خرید و فروخت بھی یہی ہوگی، قبر میں تھوڑی ہوگی خرید و فروخت کے. وہاں ایک پنساری کی دکان آپ لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور پرچون کی دکان اور پان سگریٹ کی دکان قبر میں لگ رہی ہے اور لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. یہ یہاں ہے، مرنے سے پہلے دنیاوی امور ہیں. تو بیع و شراء، کتاب الرہن، یہ سارا کے سارے دنیاوی مضامین ہیں جو اسکول کالجوں میں نہیں پڑھائے جاتے، یہ یہاں پڑھائے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیع و شراء کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی بیع صحیح ہے کون سی نہیں. باغات کی خرید و فروخت کا کیا طریقہ ہے یہ بھی انہیں معلوم نہیں، یہ بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ مولوی بن گئے اور انہیں دنیا کا پتہ نہیں اور آخرت کا پتہ ہے یا موت کا پتہ ہے یا اذان دینا جانتے ہیں باقی چیز نہیں جانتے. تمام چیزیں معلوم ہیں اللہ کے فضل سے. ہر میدان میں، جس میدان میں بھی عالم اگر جائے اور اسے موقع دیا جائے تو سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ سب سے آگے ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. تو یہ علوم جو ہیں یہ علوم نبوی ہیں. لہذا آپ لوگ، یعنی آپ سے مراد میرے جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، آپ دنیا میں کیوں ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیوں چھوڑ کر گئے اپنے پیچھے؟ اس لیے چھوڑا کہ آپ نے دنیا کے معاملات کی قیادت کرنی ہے، آپ نے آگے لگنا ہے، پیچھے لگانا ہے سب کو، اور آپ نے دنیا کی قیادت کرنی ہے۔ لیکن جب سے علوم نبویہ اسکول کالجوں سے الگ کر دیے گئے، وہ قیادت اللہ نے ہم سے چھین لی۔ آج مسلمان کس زندگی سے، کس ذلت سے دوچار ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ سیاست کا امام بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے، عالم دین، جہاد کا امام بھی عالم دین، جرنیل بھی علماء کرام، عدالتی نظام بھی علماء کرام، بیوروکریٹس بھی علماء کرام، جتنے ہیں ڈاکٹر، طبیب، جو بھی ہوگا تھوڑا بہت عالم بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب عالم بن جائیں، لیکن ایک ضروری مقدار علم کی ہر مسلمان کو سیکھنی لازمی ہے، اور ہر مسلمان کو ڈاکٹر بننا لازمی نہیں ہے، انجینئر بننا لازمی نہیں ہے، سائنسدان بننا لازم نہیں ہے۔ اگر ہر مسلمان کو آپ ڈاکٹر بنانا شروع کر دیں اور ہر کالج میں کہیں کہ سب بس ڈاکٹر ہی پیدا ہوں گے تو ملک ڈوب جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ جب سارے ہی ڈاکٹر ہوں گے تو پھر کیا بنے گا ملک کا حشر؟ آپ خود بتائیے۔ اور سارے اگر آپ پائلٹ تیار کر دیں اسکول کالج یونیورسٹی سے تو سارے ہی پائلٹ نکل آئیں گے، تو ایک جہاز پر کئی ہزار پائلٹ لڑیں گے اور خون خرابہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے اڑانا ہے، وہ کہے گا میں نے اڑانا ہے، کیونکہ جہاز تو ایک ہے اور اڑانے والے 4-5 ہزار موجود ہیں، تو سر پھٹوول تو باہر ہی ہو جائے گی، جہاز تو جو اڑنا تھا اڑ جائے گا، وہ خود ہی اڑ جائے گے بیچارے آپس میں۔ لیکن اگر آپ سائنسدان بھی تیار کریں، انجینئر بھی تیار کریں، پائلٹ بھی تیار کریں، پولیس اور فوج بھی تیار کریں، سب تیار کریں، لیکن ہر ایک کو ضروری علم بھی سکھا دیں تو ملک میں کوئی بحران نہیں آئے گا، بلکہ استحکام آئے گا، جدوجہد آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہی اصول دنیا کے اور ملک بھی یہی چل رہا ہے۔ امریکہ میں کیا ہے، برطانیہ میں کیا ہے، یہی کہ وہ عیسائی ملک ہے، لہذا ہر شخص وہاں پر عیسائی ہے، وہاں کا ڈاکٹر بھی عیسائی ہے، وہاں کا سائنسدان بھی عیسائی ہے، وہاں کا وکیل بھی عیسائی ہے، جج بھی عیسائی، کیونکہ عیسائی ملک ہے، اسی اصول پہ وہ چل رہے ہیں اور عیسائی تعلیمات سب کو دیتے ہیں۔ خود اسرائیل جو یہودی ملک ہے، ہر آدمی کو مذہبی تعلیم سب سے پہلے دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بحران نہیں آتا، کیونکہ ان کا مذہبی یہودیت ہے۔ تو سارے یہودی تعلیم سے آگاہ ہو کر اگر یہودی علم رکھتے ہیں اور یہودیت سے واقف ہیں تو کوئی بحران نہیں آیا، بلکہ مضبوطی آ گئی اسرائیل میں۔ آئی بھی ہے یا نہیں آئی بھی؟ اتنے سے اسرائیلی یہودی اور پوری دنیا میں 2 ارب سے زائد مسلمان اس کے آگے کیا بنے ہوئے ہیں، انگلیوں پہ نچا رہا ہے وہ مسلمان۔ کیوں کہ ہم نے مسلمانوں کو دینی تعلیم نہیں دی، انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیم ہر بچے کو دی ہے۔ چین کا نظام جو بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے تو برا، لیکن جو بھی نظام ہے انہوں نے اپنے ہر شخص، ہر باشندے کو، عورت مرد کو وہ علم دیا اور اس سے واقف بنایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بھی بنے ہوئے، انجینئر بھی بنے ہوئے، لیکن اگر چین ساروں کو ڈاکٹر بنا دے تو اسی وقت چین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، سارے سائنسدان بن جائیں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ فرق رکھنا، یہ تناسب رکھنا کہ کیا چیز ضروری ہے ایک کے لیے اور کیا چیز نہیں ضروری، یہ کام علماء کرام کا ہے، علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سیاست کی قیادت بھی علماء ہی کر سکتے ہیں صحیح طرح، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا قائد کون ہوتا ہے؟ نبی۔ مسلمانوں کا قائد کون ہے؟ نبی۔ اور نبی جو ہے، نبی کے جانے کے بعد نبی کا نائب کون ہے؟ آپ خود بتائیے کون ہے؟ علماء کرام۔ اور ہر شخص یہ مانتا ہے، ہر شخص اس چیز کو مانے گا۔ پیپلز پارٹی والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہوں گے، مسلمان ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے، مسلم لیگ کے بھی بیٹھے ہوں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا پیپلز پارٹی کا ہونے کے باوجود کہ بھٹو صاحب نائب ہیں نبی علیہ السلام کے، کوئی بھی نہیں کہے گا ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا لیڈر ہے، سب کچھ کرے گا، لیکن نبی کا نائب نہیں مانا گا۔ اسی طرح نواز شریف کو مسلم لیگی جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ نبی کا نائب، نبی کا نائب کہنے کی میں ضرورت نہیں کر سکتا، یہ مسلم لیگی بھی یہی کہے گا، پی ٹی آئی والا بھی یہی کہے گا کہ عمران خان نبی کا نائب، یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ لیکن اگر کسی عالم دین کا نام لیا جائے اور وہ باعمل بھی ہو، بد کردار نہ ہو، خدا نہ خواستہ،
بدعقیدہ نہ ہو، عالم دین صحیح معنی میں ہو، تو چاہے پیپلز پارٹی والا ہو وہ بھی اس کا ادب کرے گا، مسلم لیگ والا بھی ادب کرے گا، پی ٹی آئی والے کے دل میں بھی اگر ایمان تو ہے، مسلمان ہے سب، وہ بھی ادب کریں گے، ایم کیو ایم والا بھی ادب کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا میری پارٹی کا اگرچہ نہیں ہے لیکن نبی کے علوم کا وارث ہے، اس لیے میرے دل میں اس کا ایک ادب ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر یہ ادب میں نے نہ کیا تو میرا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان سب سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے ہمارے لیے، لہذا سارے معاملات کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور لہذا آپ کو میری ان باتوں سے اندازہ ہوا ہوگا کہ علوم نبویہ پڑھا رہے ہیں جن مدرسوں میں، یہ مدرسے ملک میں کتنی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی دے رہے ہیں، ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی لالچ ہے اس میں کہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، یہ تو لالچ یہ ہمیں بھی ہے، اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اس میں کہ آپ کی نسلیں جب یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، جس خاندان سے ان بچوں کا تعلق ہے اس خاندان میں ایک رہنما مل گیا، لیڈر مل گیا، جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ اس سے پوچھیں گے اور یہ بتائے گا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، تو پورے خاندان کو فائدہ ہوا۔ پورے قبیلے کو فائدہ ہوا۔ تو علماء جو ہیں، علماء سرمایہ ہیں، دینی مدارس ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لہذا آپ میں سے ہر مسلمان کو دینی مدارس کی قدر و منزلت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا فرض اور واجب ہے۔ جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ دینی مدارس کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنا ہمارے دل میں لازم ہے۔ اور آپ کوشش کریں، سب کے سب کوشش کریں اور آج یہ عہد کریں کہ ہم تمام معاملات میں علماء کی قیادت، علماء کی زیر قیادت کام کریں گے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے بار کے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے ملکی معاملات ہوں، چاہے صوبائی معاملات ہوں، اس میں جب تک آپ علماء کی قیادت تسلیم نہیں کریں گے، انہیں اپنا قائد نہیں بنائیں گے، ہم بحرانوں سے نہیں نکل سکتے اور بحران میں آتے چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے سیاست کی تعریف کیا ہے؟ میں آپ کو مختصر سے سیاست کی تعریف بتا دوں۔ ہمارے یہاں ذہن یہ ہے کہ سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، یہ کفریہ نعرہ ہے، یہ یہود اور نصارہ اور عیسائیوں کا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں یہ زہر چھوڑا اور مسلمان اس زہر سے متاثر ہو گئے۔ سیاست کا اور مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب آئے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے اور بہت سارے ان سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے مخالف جو سب سے پہلے آئے، جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا، وہ کون ہے؟ اس وقت کی جتنی سیاسی قیادت تھی وہ ان کی مخالف ہو جاتی تھی۔ بھئی کیوں مخالف ہو گئے تم ان کے؟ سیاسی قیادت مخالف ہوتی تھی، جو سیاسی قیادت نہیں تھی وہ مقابلے پر نہیں آتی تھی، اس لیے مخالف ہوتی تھی کہ نبی آتے ہی سیاسی قوت کو ہاتھ میں لیتا تھا۔ جب وہ سیاسی قوت کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا تھا تو فرعون کہتا تھا کہ میری کرسی خطرے میں، مجھے تو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، میری تو مونچھ نیچے ہو جائے گی۔ نمرود کو بھی یہی فکر ہو گئی کہ یہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام لیڈر بن گئے اور میں ان کے پیچھے چلوں، یہ تو میری نمرودیت کے خلاف ہے، میری بادشاہت کے خلاف ہے۔ فرعون کو بھی یہی فکر ہو گئی، اسی طرح اور بہت سارے بادشاہوں کو یہی فکر ہو گئی، اور اسی لیے وہ ان کے مخالف ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، زمینوں کے خزانے میرے حوالے کر دو۔ تو کیا اعوذ باللہ موسیٰ یوسف علیہ السلام دنیا دار تھے؟ دنیا کی محبت تھی دل میں، انہوں نے کہا زمین کے خزانے میرے حوالے کر، جتنی کانیں ہیں، جتنے زرعی خزانے ہیں، غلہ، اناج، گندم، چاول، گیہوں،
سبزیاں، پیاز، سب چیزیں میرے سپرد کر دو. اجعلنی علی خزائن الارض. اسی طرح کانیں، سونے کی کانیں، یہ بھی خزینہ ہے. تانبے کی، پیتل کی، چاندی کی، پارے کی، ساری کانیں، نمک کی اور پتھروں کی، یہ سب کے سب خزانے ہیں زمین. انہوں نے کہا مجھے اس پر کرو. پھر ڈگری بتائی انہوں نے ڈگری بھی بتائی کہ میرے پاس ڈگری ہے اس کی. ان کا کیا ڈگری ہے؟ ان کا انی حفیظ علیم. میں حفیظ بھی ہوں، میں محافظ ہوں، میں دیانت دار ہوں، میں صادق اور امین ہوں. وہ صادق اور امین تھے. انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں، ان کو رکھنا سنبھالنا بھی جانتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے، لہذا میں اس کو سنبھالوں گا. چنانچہ انہوں نے سنبھالا اور ملک کا بحران پورے ملک میں قحط آیا ہوا تھا. اس خوش اسلوبی سے انہوں نے آسانی سے وہ گزارا کہ آج تک دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. یوسف علیہ السلام نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے سردار جتنے تھے مخالف ہو گئے، اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے. کیوں مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے سیاسی قیادت ہاتھ میں. تو نبی جب بھی آئے گا وہ قائد بن کر آئے گا. وہ پیچھے چلنے کے لیے نہیں آتا، آگے چلنے کے لیے آتا ہے. نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے پوشاک دی ہے نبوت کی کہ اس کے پہننے کے بعد وہ کسی کے پیچھے چلے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. وہ جس مجلس میں جائے گا بادشاہ اور شہنشاہ اور اس کا دلہا مجلس کا وہ نبی ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں. لہذا یہ جنہیں برداشت نہیں ہوتی تھی وہ مقابلے پر آ گئے. لیکن اگر نبی یہ کہتا کہ نہیں مجھے تمہاری کرسی نہیں چاہیے، بس میں تو یہ حجرہ ایک چاہیے، مجھے حجرے میں ایک لوٹا ہو، ایک جانماز ہو، یہ تسبیح ہے، اور بس میں تو پھوکے مارتا ہوں، دم کرتا ہوں اور بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دوں گا اور یہ اور وہ، بس میرا یہ کام ہے، باقی میرے. تو فرعون بھی کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے بھی بے انسان ہیں بھائی، انہیں کچھ نہ کہنا. اور زمین بھی ان کے نام کر دیتا، جاگیریں بھی کھائیں اور یہ دم پھوک کرتے رہیں، اسے بھی دم کریں اسے بھی دم کریں. اور اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بھیجا کرتا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا کر آؤ، سب پہ ہاتھ پھروا کر آؤ، درویش اللہ کا بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی قیادت میرے ہاتھ میں آئے گی، بنی اسرائیل کو چھوڑو اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی جو تم نے کی ہوئی ہے اس کو چھوڑو. لیکن فرعون کے ہوتے ہوئے تو انہیں حکومت نہیں ملی، فرعونی حکمران تھا. تو آپ سوچیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو حکمران نہیں تھے، لیکن وہ حکمران تھے. کیونکہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، ایک حزب اختلاف اور ایک حزب اقتدار. تو نبی جب بھی ہوگا اگر وہ حزب اقتدار میں ہوگا تو وہ قائد حزب اقتدار ہوگا، اور اگر وہ حزب اختلاف میں ہوگا تو وہ قائد حزب اختلاف ہوتا ہے. قیادت کے علاوہ کوئی منصب اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے، وہ اسے قبول ہی نہیں ہوتا. یہ تکبر یا بڑائی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آ گیا مجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، 3 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے. ان کی والدہ آگے انہیں لے کر کہ اس بچے کو پڑھانا چاہیے، پڑھ لے. وہ آگے اور انہوں نے ایک استاد معلم کے پاس بٹھا دیا کہ اس کو پڑھائیے، اور چھوڑ کے چلی گئی. اب معلم نے بچوں کو بلا کے پڑھاتا رہا، انہیں بلایا بیٹھو پڑھو. اب پڑھانے کے لیے اس نے کہا پڑھو الف. تو انہوں نے کہا 3 سال کا بچہ، اس نے کہا استاد سے الف کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بس پڑھو الف. اس نے کہا نہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارے پڑھو بس الف پڑھو، یاد کر لو، مطلب کچھ نہیں ہے، بس الف پڑھو. انہوں نے کہا جس چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اسے میں نہیں پڑھتا، اسے میں کیوں پڑھوں؟ استاد جھلا گیا، 2.5-3 سال کا بچہ ہی کیا باتیں کر رہا ہے مجھ سے. تو اس نے کہا استاد نے جھلا کر کے الف کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ تو اس پر بچے نے کہا ہاں ہوتا ہے. استاد کو اور جھلا ہے، کیا ہے بتا. اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا پھر کیسے بتایا؟
اس نے کہا اس سیٹ سے اتر کر یہاں اس سیٹ پہ بیٹھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا تو پھر تمہیں الف کا مطلب بتاؤں۔ استاد چکرا گیا، یہ کیسا شاگرد ہے جو درد سر بن گیا میرے لیے، یہ تو الٹا میری سیٹ پر قبضہ کرنے آ گیا، اور مجھے اٹھا کر اس نے کہا ادھر سامنے آؤ پھر بتاؤں گا۔ چنانچہ استاد نے کہا چلو کر کے ہی دیکھ لو ایسے، اس نے کہا چلا بیٹھ، اسے یہاں بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گیا شاگردوں کی طرح۔ اور پھر یونس علیہ السلام نے جو 3 سال کے تھے الف کے موضوع کی جب تقریر شروع کی ہے تو استاد ہکا بکا رہ گیا، اور وہ اس مطلب اور معنی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ علوم اور معارف انہوں نے بہائے کہ استاد حیران رہ گیا کہ واہ کمال کر دی بچے نے تو نبی قیادت کے لیے آتا ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد صرف اللہ میاں ہوتے ہیں، اور فرشتے کے ذریعے اسے سکھاتے ہیں، وہ آگے امت کو تعلیم دیتا ہے۔ لہذا نبی کا جو نائب ہوگا وہ بھی اسی قدر قابل توقیر اور واجب الاحترام ہے، وہی قائد بننے کا اہل ہے، کوئی اور اس کے ہوتے ہوئے قائد بننے کا اہل نہیں ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قائد بنایا جائے گا تو دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، جیسے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ تباہی کی طرف جا چکی ہے، جا نہیں رہی، جا چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ مزید یہ تباہی کا سلسلہ کب تک چلے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہمیں علماء کی قدر ہو، مدارس کی قدر ہو، اور اللہ اس نظام میں بہترائی لائے اور تبدیلی لائے۔ بات یہ چلی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں بتاؤں کہ سیاست کسے کہتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام سیاست قائد بھی ہوتے ہیں۔ سیاست کی ایک ایسی مختصر سی تعریف بتاتا ہوں جو کافر بھی مانتا ہے اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ هو استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي بالعاجل أو الآجل۔ یہ سیاست کی تعریف مطلب کیا ہوا کہ وہ مخلوق کا بھلا چاہنا ہے، استصلاح الخلق، مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کا بھلا چاہنا۔ جو قائد ہوگا، جو صدر ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، جو کابینہ ہوگی، وہ یہی کام کرے گی، استصلاح الخلق بإرشادہم، ان کی رہنمائی کر کر ایسے راستوں کی طرف، الی الطریق المنجی، جو نجات دیں گے، الی الطریق المنجی بالعاجل او الآجل، مختصر مدت کے منصوبے اور طویل المدت منصوبے بنا کر 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ، 50 سالہ منصوبہ، 100 سالہ منصوبہ، جس کا تصور اب کسی مسلم ملک میں نہیں ہے۔ کافر ملک تو بنا رہے ہیں 10 سالہ منصوبے، 20 سالہ منصوبے، 50 سالہ منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو 1 سالہ منصوبہ بھی نہیں بنتا۔ جو سڑکیں بنی ہوئی وہ بھی ٹوٹ گئی، نہیں بننے کا تو تصور ہی نہیں، منصوبے ہی نہیں ہے، سب فیل۔ یہ ہے سیاست کی تاریخ، استصلاح الخلق بإرشادہم الی الطریق المنجی بالعاجل او الآجل، مختصر مدت کے منصوبے، طویل مدت، یہ بنا کر لوگوں کو سہولتیں پہنچانا اور آرام پہنچانا اور ان کے لیے سہولتوں کی راہیں کھول دینا، یہ وہ تعریف ہے جو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے، ہماری اور ان کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہماری تعریف جب آپ فرق سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اونچے طبقے کے آدمی ہیں، آپ مسلمان کتنا بڑا، کتنی بڑی، کتنی اونچی چیز ہے۔ اس کا تعریف اس وقت ہم یہ کریں گے، اس کا مطلب ہے استصلاح الخلق بإرشادہم الی الطریق المنجی بالعاجل، عاجل کا مطلب دنیاوی معاملات، جب تک زندہ ہے دنیاوی معاملات اس کے حل کرنا، عاجل آخرت کے معاملات حل کرنا، دنیا کی بھی فکر اور آخرت کی بھی فکر، یہ ہے سیاست کی تعریف مسلمان کے یہاں۔ آخر میں ایک اور لفظ بھی اضافہ کر ہوگا، جب یہ اسلامی سیاست کی تعریف ہوگی تو ایک اور لفظ کا اس حرف کا اس میں اضافہ ہوگا اور وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ پھر دوبارہ تعریف کروں گا میں، استصلاح الخلق بإرشادہم الی الطریق المنجی بالعاجل او الآجل نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے نائب کے طور پر یہ کام کرنے ہیں اس نے۔ تو معلوم ہوا نائب وہی ہوتا ہے جب نبی نے یہ کام کیے ہوں گے، تو یہ کام انبیاء علیہ السلام کے ہیں۔ سیاسی قیادت اصل حقدار اس کا نبی ہوتا ہے،
اور نبی چلا جائے تو اس کی امت اور اس کے مخلص پیروکار سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ لہذا یہ علماء آپ کا اثاثہ ہیں، آپ کا کریم ہے، آپ کے لیے قابل فخر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی محبت بھی دے، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور توفیق دے کہ ہم اور آپ سب اپنی اولادوں کو بھی علوم نبویہ سکھائیں اور دینی مدارس سے جوڑیں، اور وہ دینی مدارس میں آ کر سیاستدان بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، فوج میں بھی جائیں، پولیس میں بھی جائیں، بیوروکریٹس میں بھی جائیں، عدالتوں میں بھی جائیں۔ پھر نظام انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے تعلق کے عقائد میں سنت والجماعت کے تمام معاملات میں اسی کے پیروکار جو طالب علم یہاں بیٹھے جو اجازت چاہتے ہیں انہیں پر قائم ہیں، جو ان پر قائم ہے اللہ اسی پہ قائم بھی رکھے ہمیں آپ سب کو۔ ان کو میری طرف سے اجازت ہے، اجازت حدیث کا جو پرچہ ہے ورقہ وہ میں دے دوں گا ان کو، جو آپ محتمم صاحب ہیں اس کی مزید کو کافی دیتے ساتھ وہ کرا کر جو دورہ کر جنہوں نے دورہ حدیث آخری حدیث پڑھی ہے پڑھ چکے ہیں، یہ ایسے علماء جو پڑھ چکے ہیں پہلے اور وہ اگر چاہتے ہیں ان میں جو اجازت ان کو بھی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ إذا أردت بقوم فتنة فاقبلنا إليك غير مفتون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا فضل و خوشنودی سے دنیا اور آخرت میں نواز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اس میں استقامت عطا فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جذبہ اتحاد اور شوق شہادت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل حق کی دینی مدارس، مراکز، مساجد اور خانقاہیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو تباہ و برباد فرما۔ مجاہدین اسلام کے لیے دعا کیجیے، دنیا میں جہاں جہاں برسر پیکار ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں ثابت قدم فرما، ان پہ سکینہ نازل فرما، ان کے مقابلے میں جو یہود و نصارہ مشرکین اور باطل قوتیں اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ناکام نامراد فرما، ان سب کے حوصلے پست فرما، ان کے دلوں پہ روک ڈالے فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دعا کیجیے اللہ ان کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ہم سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یہ طلبہ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ہے ان کے پڑھانے کو قبول فرما، اس پڑھنے پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں جو غفلت ہوئی ہے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما اور اس کے وبال سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس مدرسے کو جن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا